دیکھیے، اسلام میں کسی بے گناہ انسان کے قتل کو جائز نہیں کہا گیا کہ کسی بے گناہ کا قتل اسلام کے نقطۂ نگاہ سے پوری مانوتا کے قتل کے برابر ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کا رب ہوتا تو قرآن حکیم کچھ ایسے نازل ہوا ہوتا الحمدللہ رب المسلمین، کہ میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی جو مسلمانوں کا رب ہے۔ لیکن اسلام مسلمانوں کا نہیں ہے، پورا عالم انسانیت کا مسئلہ۔ پیغمبر اسلام پر بھاجپا کی پروکتا رہی نپور شرما کی اپمان جنک ٹپڑی کو لے کر آج سپریم کورٹ نے انہیں کڑی فٹکار لگائی ہے۔ اس کے بعد سماجوادی پارٹی کے وریشٹھ نیتا اور رامپور سے ودھائک اعظم خان کا بیان آیا ہے۔ اعظم خان نے کہا، جب دیش دنیا میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوں تو صرف نیائک ویوستھا ہی ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ اعظم خان نے راجستھان کے ادے پور میں کنہیا لال کی ہتیا کی بھی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم اسلام اور انسانیت کے خلاف ہے۔ دیکھیے اعظم خان نے دونوں معاملوں کو لے کر کیا کہا۔ دیکھیے، اسلام میں کسی بے گناہ انسان کے قتل کو جائز نہیں کہا گیا۔ بہت مستند حدیث ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل اسلام کے نقطۂ نگاہ سے پوری مانوتا کے قتل کے برابر ہے، اور کسی بے گناہ کو بچا لینا پوری مانوتا کو بچا لینے کے برابر ہے۔ تو اسلام میں تو اس کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں، کوئی جگہ نہیں اس کے لیے۔ اب دیکھیے، حضور پر تو جب آپ نکلتے تھے اپنی گلی سے تو اپنی چھت سے ایک بوڑھی عورت آپ پر روز کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھے اور آپ اپنا کوڑا جھاڑتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، 2 دن نہیں پھینکا، تو تیسرے دن بھی کوڑا نہیں پھینکا تو آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی اور خیریت جاننا چاہے کہ آخر کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ ان کی خیریت پوچھیں گے، خیریت پوچھیں۔ حالانکہ ان کے اس عمل کا بڑا زبردست اثر پڑا، لیکن یہ تھا ہمارے نبی کا کردار، اور یہ ہے اسلام کی اصل تعلیم۔ طائف میں کیا ہوا پروفٹ کے ساتھ؟ پتھراؤ ہوا، لہو لہان ہو گیا۔ آپ کے نالے شریف جوتوں سے میں خون ہی خون بھر گیا، جیسے پانی میں چل رہے ہیں اس طرح آپ جوتوں بھرے ہوئے خون کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہواؤں سے آواز آئی کہ اے نبی، اگر تم کہو تو ہم اتنا تیز چلیں کہ یہ بستی نیست و نابود ہو جائے۔ زمین سے آواز آئی کہ اے محمد، اگر آپ کہو تو ہم پھٹ جائیں اور یہ بستی اس میں دفن ہو جائے، کیونکہ پتھراؤ کیا تھا اس بستی میں، آپ نے بہت ظالمانہ پتھراؤ کیا تھا۔ پہاڑوں سے آواز آئی، اے محمد، اگر کہو تو ہم آپس میں مل جائیں اور اس بستی کو پیس کر رکھ دیں۔ اس وقت محمد نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کے لیے بددعا بھی نہیں کی حضور نے، بلکہ آپ سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو انہیں معاف بھی کر دے اور ان کی اصلاح بھی کر دے، انہیں صحیح راستے پہ لے آ، انہیں حق کے راستے پہ لے آ۔ اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ انجان ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پروفٹ کے خلاف ہو رہا ہے وہ دراصل جانتے نہیں لوگ پروفٹ کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے کردار کے بارے میں نہیں جانتے، اس پیغام کے بارے میں نہیں جانتے جو پروفٹ نے دیا تھا۔ لہذا ہم کسی ایسی چیز کی حمایت تو کرنا دور، اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا کہاں سے۔ اس طرح کی جو وارداتیں گئی ہیں اس کے لیے خاص کر مسلم پر انگلی اٹھائی، جس کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ مسلمانوں کو کیا چاہیے اس بات میں؟ ہمارے پروفٹ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے۔ پورے عالم پر رحم ہو اس کے دائی تھے آپ۔ اسلام بھی الحمدللہ رب العالمین ہے، حمد کرتا ہوں اس رب کی جو عالموں کا رب ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کا رب ہوتا تو قرآن حکیم کچھ ایسے نازل ہوا ہوتا الحمدللہ رب المسلمین، کہ میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی جو مسلمانوں کا رب ہے۔ لیکن اسلام مسلمانوں کا نہیں ہے، پورا عالم انسانیت کا مسئلہ۔ معلوم ہے یہ کیا وہ بڑا ہے؟ اگر نپور شرما کو جو اس کی مین آروپی تھی ان کو ابھی تک نہ گرفتاری ہوئی ہے نہ کوئی بات کو، یہ ملک چلانے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ملک چلانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔
کیونکہ جو رامپور میں ہوا چناؤ کے وقت، اس سے پہلے ودھان سبھا کے چناؤ میں، پارلیمنٹ کے چناؤ میں، تو ملک تو ایسے ہی چل رہا ہے. لہذا ہم تو آپ بیتی والے لوگ ہیں، ہمیں کسی تجربے اور کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وداؤٹ جسٹس ان دا ورلڈ we cannot have peace, because the two are intertwined. اور یہ کہاوت بھی سچ ہے کہ جسٹس اینڈ ڈیموکریسی swims together and sings together. جب تک دیش میں اور دنیا میں نیائے ہے تب تک دیش کو اور دنیا کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اور اگر دیش اور دنیا کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف نیائک پرنالی ہی بچا سکتی ہے، انصاف کا راستہ ہی بچا سکتا ہے. چاہے وہ انسان ہو، انسانیت ہو، مانوتا ہو، تہذیب ہو، دھرم ہو، مذہب ہو، مذہبی روایات ہوں، مذہبی رشتے ہوں. کیونکہ سیاستدانوں کے پاس اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے پاس اپنا انٹرسٹ ہے، اپنے نفع اور نقصان کے منصوبے ہیں. ہو سکتا ہے یہ برا بھی نہ ہو، کیونکہ سत्ता میں آنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں انیائے ہو رہا ہے، کہیں انرتھ ہو رہا ہے، وہ جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے، جس سے راشٹر کا نقصان ہو، دیش کا نقصان ہو، مانوتا کا نقصان ہو، جہاں انسانیت دم توڑ دے اور دیش کا چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان ہو جائے، تو آخر کون سنبھالے گا ان حالات کو؟ کون روکے گا اس اراجکتا کو؟ کون پکڑے گا طاقتور کا ہاتھ جب کمزور پر اٹھے گا؟ اس وقت صرف ایک ہی طرف نظر جاتی ہے، اور وہ نظر جاتی ہے دیش کی نیائک ویوستھا پر، ضلع استر سے لے کر پردیش استر تک، اور پردیش استر سے لے کر راشٹر استر تک. اس وقت جب آدمی انصاف نہیں پاتا، اس وقت انجانے میں کہتا ہے کہ اچھا چل میں تجھے عدالت میں دیکھوں گا. یعنی عدالت پر آج اس کا وہ بھروسہ جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کبھی رہا ہوگا، آج بھی اس پر ہے.